مگر شیطان ہے بہت ہوشیار. جب ایک بھیس میں آ کر کے ناکامی دیکھ لیتا ہے فوراً وہ بھیس بدل دیتا ہے, طریقہ بدل دیتا ہے, طریقہ اپنا بدل کر کے قوم کے درمیان آتا ہے. اب اس کے بعد جب اس نے تحریک چلائی تو جبے میں آ کر, صافے میں آ کر, قرآن کو لے کر, حدیث شریف کو سنا کر, ہاتھ میں تسبیح لے کر ایسا پرفتن دور تھا کہ لوگ حیران تھے, جائیں تو کدھر جائیں. آج بھی لوگ کہتے ہیں حضرت آپ بھی قرآن اور حدیث پڑھتے ہیں, یہ بھی قرآن اور حدیث پڑھتے ہیں, ہم جائیں تو کدھر جائیں, غلط مانے تو کس کو مانے. اور لبرل قسم کے جو مسلمان اس وقت بڑی تیزی سے بڑھ رہے ہیں وہ تو کہتے ہیں مولانا لوگ صرف اختلاف کرتے ہیں, اتحاد کی بات کرو. اور جب الیکشن کی بات آئے گی, اپنی انا کی بات آئے گی, اپنے نفس کی بات آئے گی, اپنے وقار کی بات آئے گی, اور اپنی زمین اور جائیداد کی بات آئے گی تو کہیں گے کچھ نہیں, جو میں کہوں گا وہی ہوگا. گاؤں گاؤں اختلاف کر بیٹھیں گے, گھر گھر میں اختلاف کر بیٹھیں گے, 4 ووٹ ادھر جائے گا, 2 ووٹ ادھر جائے گا. تب انہیں سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم کو اتحاد کرنا چاہیے. اور علماء جب بتاتے ہیں ایمان الگ ہے, کفر الگ ہے, دونوں میں اتحاد نہیں ہو سکتا, تو لوگ کہتے ہیں کہ علماء اختلاف کی باتیں کرتے ہیں. ایسے ہی فتنوں سے تنبیہ کرنے کے لیے رب قدیر نے امام احمد رضا کو بریلی میں پیدا فرمایا, جس نے 1000 کتاب لکھ کر امت مسلمہ کے ایمان کی حفاظت کا سامان فراہم کیا. آج اس کا نتیجہ ہے شرق و غرب میں یہ آواز سنائی دیتی ہے, ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھ. آپ ذرا غور فرمائیں کتنا بھیانک دور تھا. عالم ہے, مولانا کہا جاتا ہے, جب وہ دستار میں ہے, قرآن اور حدیث لے کر آ رہا ہے, اور پھر وہ قوم کے درمیان گمراہی پھیلا رہا. تقویۃ الایمان جیسی کتاب لکھنے والا کوئی سیف نہیں تھا, کوئی انجینئر نہیں تھا, کوئی ڈاکٹر اور ماسٹر نہیں تھا. اس کتاب کا لکھنے والا بھی مولوی ہی کہا جاتا تھا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے امت مسلمہ کو تنبیہ کرتے ہوئے فرما دیا, چمکتا جو نظر آئے وہ سب سونا نہیں ہوتا, اگر دنیا میں رہنا ہے تو کچھ پہچان پیدا کر. رسول پاک نے فرمایا اِنَّ شَرَّ الشَّرِّ شِرَارُ الْعُلَمَاءِ اِنَّ خَيْرَ الْخَيْرِ خِيَارُ الْعُلَمَاءِ. دنیا کے اندر جتنی خراب چیزیں ہیں ان سب میں سب سے خراب چیز علماء کی خرابی ہے. اس لیے کہ جب علماء بگڑتے ہیں تو یہ تنہا نہیں بگڑتے ہیں, یہ سماج کو بگاڑتے ہیں, یہ ادارے کو بگاڑتے ہیں, یہ طلبہ کو بگاڑتے ہیں, یہ معاشرے کو بگاڑتے ہیں, یہ قوم کو بگاڑتے ہیں. جب یہ بگڑتے ہیں تو معاشرہ بگڑتا ہے, جب یہ بگڑتے ہیں تو سماج بگڑتا ہے, جب ان کے اندر بدعقیدگی آتی ہے تو سماج کے اندر بدعقیدگی آتی ہے. اس لیے رسول پاک نے فرمایا اِنَّ شَرَّ الشَّرِّ شِرَارُ الْعُلَمَاءِ. دنیا کے اندر جتنی شر کی چیزیں ہیں, جتنی خراب چیزیں ہیں, ان سب میں سب سے زیادہ شر علماء کا شر ہے. اس لیے کہ علماء جب بگڑیں گے تو یہ تنہا نہیں بگڑیں گے. بات بے تکی نہ ہو جائے مگر زبان پر آ گئی تو کہہ دیتا ہوں کہ یہ جب بگڑیں گے تو خود تو ڈوبے ہیں صنم, تم کو بھی لے ڈوبیں گے. یہ معاشرے میں ہو رہا ہے. جب عالم بگڑتا ہے تو معاشرہ بگڑتا ہے, تنہا نہیں بگڑتا. میرے آقا فرماتے ہیں اِنَّ خَيْرَ الْخَيْرِ خِيَارُ الْعُلَمَاءِ. دنیا کے اندر جتنی اچھی چیزیں ہیں ان سب میں سب سے اچھی چیز اچھے علماء ہیں. اس لیے کہ جب علماء سنورتے ہیں تو معاشرہ سنورتا ہے, علماء سنورتے ہیں تو سماج سنورتا ہے, علماء مزین ہوتے ہیں تو معاشرہ مزین رہتا ہے, علماء پاکیزہ کردار کے ہوتے ہیں تو معاشرہ پاکیزہ کردار کا حامل ہوتا ہے. آپ حدیث کے دونوں ٹکڑوں پر غور کیجئے اور ہندوستان کی تاریخ کو اپنی نظروں کے سامنے رکھیے. ایک مولوی بگڑا,
اس نے نہ جانے کتنوں کو بگاڑ دیا. ایک کتاب تقویۃ الایمان اس نے لکھی جس میں اس نے بدعقیدگی کی بھرمار لگا دی. تنہا بگڑا نہیں، ہندوستان کے طول و عرض میں گاؤں گاؤں، آبادی آبادی، بستی بستی اس نے بدعقیدگی کے جراثیم پھیلا دیے. ایک مولوی بگڑا، معاشرے کو بگاڑ ڈالا، پورے علاقے کو بگاڑ ڈالا، شہر کو بگاڑ ڈالا، ضلع کو بگاڑ ڈالا. مولوی بگڑا، معاشرہ بگڑ گیا. مگر جب عالم منصب شہود پر جلوہ گر ہوتا ہے، نور علم سے منور ہو کر کے جب وہ قوم کے سامنے آتا ہے، زینت درس بنتا ہے، زینت درسگاہ بنتا ہے، زینت افتاء بنتا ہے، اور جب وہ صحیح معنی میں عالم ربانی ہو کر کے قوم کے سامنے آتا ہے تو اس کی خدمات کی بدولت معاشرہ سنور جاتا ہے. ایک مولوی کہتا ہے نبی مر کر مٹی میں مل گئے، مگر عالم جب سنورا تو اس نے چیلنج کرتے ہوئے قوم سے بتایا، یا رسول اللہ، یہ آپ کے بارے میں ایسا لکھتے ہیں، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والی. مولوی بگڑا، اس نے کتاب میں لکھا کہ جس کا نام محمد یا علی ہے وہ کسی چیز کا مالک و مختار نہیں. مگر جب عالم سنور کر کے منظر عام پر آیا تو اس نے سنایا، اور کوئی غیب کیا، تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ وعدہ ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. مولوی بگڑا، اس نے قوم کو پیغام دیا، نبی سے کچھ مت مانگو، وہ کچھ نہیں دے سکتے ہیں. اور عالم ربانی جب بن کر کے قوم کے سامنے آیا تو اس نے پیغام دیا، کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. جب مولوی بگڑا تو اس نے اپنی کتاب میں لکھا کہ نبی تو گاؤں کے چودھری کی طرح ہوتا ہے. مگر جب عالم، سچا عالم من سے شہود پر آیا تو اس نے کہا، اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، انسان ہی انسان، وہ انسان ہے یہ. قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ. جب مولوی بگڑا تو اس نے معاشرے میں یہ پیغام دیا کہ تم یا رسول اللہ کہو گے تو یہ شرک ہو جائے گا. نہ کوئی دلیل، نہ کوئی ثبوت، نہ کوئی پروف مستند ہے میرا فرمایا ہوا، جو کچھ کہہ دو سب صحیح ہے، لکھا کتاب میں یا رسول اللہ کہنا شرک ہے. مگر سچے عالم نے آ کر کے بتایا، غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجیے. عالم بگڑا اور اس نے قوم کو پیغام دیا کہ جس کا نام محمد یا علی ہے وہ کسی چیز کا مالک و مختار نہیں. لیکن جب عالم سچا منظر عام پر آیا تو اس نے ہمیں اور آپ کو پیغام دیا، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا. عالم جب بگڑا تو اس نے محفل میلاد کو بدعت کہا، شرک کا نام دیا. لیکن سچے عالم نے قوم کو پیغام دیا، مثل فارس زلزلے ہو نظم میں ذکر آیات ولادت کیجیے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عرص حضور صدر الشریعہ، مسلک اعلیٰ حضرت، نعرہ تکبیر. عالم جب بگڑتا ہے تو معاشرہ بگڑتا ہے، اور عالم جب بنتا ہے تو معاشرہ بنتا ہے. اسی لیے رسول پاک نے فرمایا، اِنَّ شَرَّ الشَّرِّ شِرَارُ الْعُلَمَاء، دنیا کے اندر جتنی خراب چیزیں ہیں ان سب میں سب سے خراب چیز خراب علماء ہے، اور دنیا کے اندر جتنی اچھی چیزیں ہیں ان سب میں سب سے اچھی چیز اچھے علماء ہیں. اب آپ کو مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس دور میں اچھے علماء کون ہیں اور شر والے علماء کون ہیں. آپ اپنے ماتھے کی نگاہوں سے دیکھ کر کے خود ہی فیصلہ کر سکتے ہیں. اگر عالم کہے سب ایک ہیں، ایمان اور کفر کو ایک کر کے چلاؤ، اب زمانہ اختلاف کا نہیں رہ گیا، اتحاد کرو، اتحاد بناؤ، چاہے جس کے چاہو پیچھے نماز پڑھ لو، کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ عالم کے نام پر آج لوگوں کے درمیان پیغام دیا جاتا ہے ہم حنفی ہیں. الحمدللہ سیدنا امام اعظم کے متبع ہیں، کم از کم سیدنا امام اعظم ہی کی بات کی لاج رکھنی ہوتی. امام اعظم فرماتے ہیں اہل ہوا کے پیچھے نماز جائز نہیں ہے، بد عقیدوں کے پیچھے نماز جائز نہیں ہے. امام اعظم فرماتے ہیں تو کیسا حنفی بنتا ہے، اپنے آپ کو حنفی کہلاتا ہے اور کہتا ہر ایک کے پیچھے نماز درست ہو جائے گی. ایک طرف یہ مولوی ہے جو ہر ایک کے
پیچھے نماز پڑھنے کی تلقین کرتا ہے، اور ایک طرف یہ علماء ربانی بالخصوص امیر المومنین فی الحدیث حضور محدث کبیر ہیں کہ جو فرماتے ہیں اپنی نمازوں کی اگر حفاظت چاہتے ہو، اپنی عبادتوں کا تحفظ چاہتے ہو، تو ہر شخص کو اپنا مقتدا نہ بناؤ، یہ دیکھو کہ یہ امامت کے قابل ہے یا نہیں ہے، مسلک اعلیٰ حضرت پر ہے یا نہیں ہے، امام اعظم کا متبع اور فرما بردار ہے یا نہیں ہے۔ آپ مجھے بتائیے پھر سچا عالم کون ہو سکتا ہے؟ لوگ کہتے ہیں ہم لوگ کنفیوژن کا شکار، اس لیے کہ سب بڑے بڑے علماء ہیں، لیکن یہ صرف فریب نفس ہے، نفس کا دھوکہ ہے، نفس کے دھوکے میں جو آ جائے تو پتہ نہیں کہاں سے کہاں چلا جاتا ہے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت نے فرمایا